حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے امیر المومنین سے عرض کیا مولا میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیے۔ خواب کے متعلق ہمارے ائمہ کا معصومین کا فرمان ہے کہ کبھی کسی بد زبان سے تعبیر مت پوچھو، شریف سے پوچھو، متقی سے پوچھو، پرہیزگار سے پوچھو، محب اہل بیت سے پوچھو۔ یہ تو ہے خواب دیکھنے والے کو حکم، اور تعبیر بتانے والے کو کیا حکم ہے؟ اچھی تعبیر ڈھونڈ کے بتاؤ۔ پہلے سے خواب سننے کو اوئے ہوئے ہوئے کام خراب ہو۔ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابیہ تھی، اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد وہ گھر سے نکلی، حضور علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چھت گر گئی اور شوہر میرا سفر پہ ہے۔ خود ہی آگے کہہ دیا، چھت گر گئی ہے، خواب دیکھا ہے، شوہر جو ہے وہ سفر پہ۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، تو چھت سے مراد شوہر سمجھ رہی ہے نا، تو وہ جلدی آ جائے گا۔ جلدی آ جائے گا۔ وہ خوش خوش چلی گئی، شوہر واپس آ گیا۔ 2-3 سال بعد پھر یہی خواب دیکھا، سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر یہی خواب دیکھا، شوہر پھر گیا ہوا تھا، گھر سے نکلی، آگے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ تو نے کہا بی بی کتھے؟ وہ نے کہا حضور کے پاس جا رہی۔ کیوں؟ کہ خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھو۔ اس نے کہا رسول تمہارے خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے آئے، مجھ سے پوچھ لو کیا خواب ہے؟ اس نے کہا بھیا دیکھا ہے چھت گر گئی۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ۔ ہفتے بعد پتہ لگا کہ شوہر پرباش ہو گیا۔ روتی ہوئی رسول کے پاس آئی کہ یہی خواب آپ سے پوچھا تھا، تعبیر آپ نے یہ بتائیے ہوا، اس سے پوچھا یہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا تو بدگمان سے تعبیر پوچھ؟ جو بیچارے ایک خواب کی تعبیر ٹھیک نہیں بتا سکتے وہ پورے دین کی تعبیر کیسے بتا دیں گے؟ لہذا جب خواب دیکھو، ایک تو ہر خواب پہ وہم میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کچھ خواب واہمہ شیطانی ہوتے، پیٹ بھر کے سو گے، خواب دیکھو گے، خوف زدہ خواب آئیں گے۔ ہر عمر کے خواب مختلف ہیں کیونکہ یہ سوچوں کے گرد محور کرتے ہیں۔ بچپن میں خواب دیکھا میں اڑ رہا ہوں، بڑھاپے میں یہ خواب نظر کیوں نہیں آتا؟ بڑھاپا ہو جائے تو پھر میتیں نظر آتی ہیں۔ سرکار قبلہ جمشید نقوی صاحب میرے مربی ہیں، سرپرست گواہی دیں گے، کل خواب ڈٹھے جو مر گیا ہوں جائے گا نہیں آتا۔ ہر عمر کی سوچوں کے متعلق ایک بندے نے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی علی اللہ مقامہ سے کہا کہ اگر امام زمانہ ہیں تو وہ مجھے خواب میں نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے بڑی لو لگائی ہے، سورہ مزمل کو پڑھا ہے، روزے رکھ کے دیکھے ہیں، زیارت نہیں ہوتی۔ کہا بیٹھ جا، شاگردوں سے کہا اسے پانی نہ پینے دینا، شام تک پانی نہیں پینے دیا، رات کو اسے نیند آ گئی، پیاسا بیچارہ اٹھا، آیت اللہ نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا پانی۔ کہا امام سے پانی جتنی محبت کر، آنکھیں بند کرے گا تو امام نظر آئے گا، کھولے گا تو امام اور اب خواب دیکھا جابر نے، کتنا خوش قسمت ہے، مولا کہتے ہیں مومن سے تعبیر پوچھو، اسے تعبیر بتانے کے لیے امیر المومنین مل گئے۔ کہ مولا میں نے خواب دیکھا، 7 منظر ہیں اس کے، 2 منظر پیش کرتا ہوں۔ پہلا منظر میں نے دیکھا ہے مولا کے بیمار، مہربانی میری، اچھا آپس ہے، میں نے کہا 7 ہیں 2 بیان کرتا ہوں، مہربانی۔ پہلا میں نے خواب دیکھا کہ
صحت مند گھروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، عیادت کے لیے. تو تمہارا کیا حال ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ صحت مند آئے بیمار کو پوچھے. امام نے ٹھنڈی سانس لی، کہا جابر تو نے میرے بچے کے ظہور کا زمانہ دیکھ لیا کہ جب میرے بچے کا ظہور قریب ہوگا اس دور میں یہ ہوگا. کہ مولا کیا ہے؟ امام نے فرمایا خمس دینے والے کو سید کے دروازے پہ جانا چاہیے. اس زمانے میں الٹ ہوگا، مالدار اپنے محل میں بیٹھا ہوگا اور سید دروازے پہ سوالی بن کر آئے گا کہ میرا حق مجھے دے. حالانکہ احسان اس کا نہیں ہے جو خمس دے رہا ہے، احسان اس سید کا ہے جو خمس وصول کر کے تمہارے باقی مال کو پاک کر رہا ہے. دوسرا میں نے خواب دیکھا، آسمان سے کپڑا لٹکا ہوا ہے، ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے سارا کپڑا لے جاؤ، سارا کپڑا لے جاؤ. لیکن مولا بندوں کے ہاتھ میں مخراز ہیں، کینچیاں، وہ آ کے ناپتے ہیں اور کاٹ کے ضرورت جتنا لے جاتے ہیں. جو لے جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا جابر یہ کپڑا نہیں دین ہے. اللہ کہتا ہے سارا لے جاؤ، بندے ضرورت جتنا. اچھے بھلے تشریف لے کے جا رہی تھی بغیر برقعے کے، سامنے کوئی واقف آ گیا. سنا ہے اپنے عزیزوں سے پردہ کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے اگر مجھے آزمانا چاہتے ہو اور اپنانا چاہتے ہو تو میں ایک مکمل مذہب ہوں، اتنا مکمل مذہب، بس عبادت کرو یہ مطالبہ ہے تم سے، کچھ نہ کرو. تمہارا مقصد تخلیق خالی عبادت. بچوں کی روٹی نہ کمائیں، کماؤ لیکن ایسی کماؤ کہ عبادت ہو جائے. زندگی میں اسلام تم سے عیسائیوں کی طرح خالی اتوار والے دن آدھے گھنٹے کی حاضری نہیں مانگتا. اسلام واحد مذہب ہے جو 24 گھنٹے کا مذہب ہے، جو فل ٹائم مذہب ہے. اٹھو عبادت بن جائے، سوو عبادت بن جائے، چلو عبادت بن جائے، بولو ایسا کہ تمہارا بولنا عبادت ہو جائے، سوچو ایسا کہ تمہارا سوچنا عبادت ہو جائے. محبت اور سے کرو جن پر درود بھیجنا عبادت ہو جائے، دشمنی اور سے کرو جن پر لعنت بھیجنا عبادت ہو جائے.